ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما معزز سامعین کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، جناب حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کے کلام قرآن مجید فرقان حمید کی دعائے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ان کی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو جس طرح کہ اس سے حق ہے ڈرنے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور تفرقوں میں نہ پڑو، اور اس وقت کو، اس نعمت کو، اس احسان کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیا ہے جب تم آپس میں دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈالی، اور پھر اس کے احسان و کرم سے تم آپس کے اندر بھائی بھائی کر دو، اور حالت تمہاری یہ تھی کہ تم آگ کے کنارے پر کھڑے تھے، لیکن اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیت کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سیدھی راہ اختیار کرو، سیدھی راہ پر۔
ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے دو بڑی بیماریاں جو ہیں پائی جاتی ہیں ان کا ذکر کیا اور ان کا علاج بھی بتایا۔ ذرا عام طور پر بیماری ایک ایسی چیز ہے، اس سے واقف جو ہے ان پڑھ بھی ہے اور پڑھا لکھا جو ہے وہ بھی واقف ہے، کیونکہ اس سے پڑھے لکھے طبقے کا بھی جو ہے واسطہ پڑتا ہے اور ان پڑھ کا۔ تو بیماری کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ ایک بیماری ہمارا جو جسم ہے، جو ہمارے اعضاء ہیں، اگر ہماری ایک بیماری ہوتی ظاہری اور ایک باطنی ہوتی، جب ہمارے ظاہری اعضاء جس طرح کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، ناک یہ ٹھیک کام کر رہے ہوں بالکل، تو ہم کہیں گے ہم ظاہر ہمارا بالکل ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہمارے اندر کے جو اعضاء ہیں، معدہ ہے، جگر ہے، دل ہے، دماغ ہے، جب یہ صحیح کام کر رہے ہوں گے تو ہم کہیں گے ہم ظاہر بھی ٹھیک ہیں، باطناً بھی ٹھیک ہے، باہر سے بھی ٹھیک ہے، اندر سے بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح بیماری جو دوسری معاشرت کی بیماریاں ہیں، اور یہ بڑی خطرناک بیماری ہے معاشرت کی بیماری۔ معاشرے کی جو بیماری ہے وہ انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے۔ انفرادی اور اجتماعی دونوں بیماریاں خطرناک ہیں، انفرادی جو ہے وہ کہیں زیادہ خطرناک ہے اجتماعی سے۔ انفرادی بیماری جو ہے وہ یہ کہ ہم ہر ایک چیز، ہر ایک بندہ، ہر ایک ادارہ اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے کام کرے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے انفرادی ٹھیک ہے، اور اس سے پھر معاشرہ بنتا ہے۔ انفرادی ٹھیک ہوگی تو معاشرہ بنے گا۔ اگر انفرادیت کے اندر بیماری اس قدر شرائط کر کے وہ ٹھیک ہونے میں نہیں آ رہا، ہم زور لگا لیں گے پورے اجتماعی معاشرے کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے۔ وہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ایک آدمی جو ہے وہ جس طرح کے ایک بیوی ہے، اس کو پتا ہے کہ میرا خالد ہے، اس کے میرے ذمہ کچھ حقوق ہیں۔ اسی طرح خامد ہے، اس کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میری بیوی ہے اور اس کے میرے ذمہ کچھ حقوق ہیں۔ اسی طرح باپ ہے، اس کی اولاد ہے، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میری اولاد ہے اور مجھ پر اس کی کچھ ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح اولاد کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو میرے والدین ہیں ان کی مجھ پر ذمہ داری ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا میرے پر لازم ہے۔ اگر باپ کو بیٹوں سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے، اولاد جو ہے وہ اپنے والدین سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے، بیوی اپنے خامد سے، خامد اپنی بیوی سے، اسی طرح ایک دفتر کے اندر کام کرنے والے شخص وہ اپنی ذمہ داریاں اچھی طریقے سے نہیں نبھا رہا، رشوت لے رہا ہے، برے کام کر رہا ہے، ظلم و ستم کر رہا ہے، اور حکمران جو ہیں وہ اپنی عیاشیوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، کوئی ظلم کر رہا ہے، ستم کر رہا ہے، عوام کے ساتھ جو مرضی ہو رہا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ہم کہیں گے کہ یہ معاشرہ کی بیماری بہت سکتی ہے۔ معاشرہ بیمار ہو گیا، معاشرہ بیمار ہو گیا۔ انہی بیماریوں کا اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر جو ہے ذکر کیا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعلیمات جو ہے نبوت کی شروع نہیں ہوئی تھی تو تعلیمات سے پہلے کے دور کو کیا کہتے ہیں؟ جاہلیت کا دور ہے۔ جاہلیت کا دور کیا مطلب؟ اس وقت لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، جانتے تھے لوگ، اور جو مکہ کے اندر وہ کتبے لگائے گئے تھے، بڑے بڑے شاعر جو تھے انہوں نے قرآن مجید کے مقابلے کے اندر جو اپنے عربی ادب کے جو اشعار لگائے تھے وہ کہاں سے ہو رہے تھے؟ پڑھنا لکھنا تو وہ بھی جانتے تھے۔ تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ جاہلیت کا دور تھا؟ اس لیے کہ وہ دین سے دور تھے، اللہ سے بیزار تھے، اللہ کے احکامات کو توڑنے والے تھے، شریعت پر جو ہے وہ عمل کرنے والے نہیں تھے، اس لیے ہم اس کو جاہلیت کا دور کہتے ہیں۔ تو اس دور کا اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا کہ یہ اجتماعی بیماری تھی لوگوں کے اندر، اور یہ اجتماعی بیماری جو تھی
معاشرے کو انہوں نے خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کو کس لفظ کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے کہ وہ بیماری کون سی تھی؟ اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، بات بات پر ایک دوسرے کا گلا کاٹ ڈالتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، ڈانٹے ڈالتے تھے، ظلم و ستم کرتے تھے، ناحق کسی کی جو ہے وہ زمینوں پر قبضہ اور دوسرے سارے جتنے بھی ظلم و ستم کر سکتے تھے کہ حق طرف کر انسان کو زندہ رہنے کا حق کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ اگر کوئی اس کے زندہ رہنے کا حق چھینتا ہے تو حق تلفی کر رہا ہے، اور جو حق اس کو چھینتا ہے اس کو مارتا ہے تو اس کو کیا کہتا ہے؟ اس کا دشمن ہے۔ حق تلفی کرنا کسی کی حق تلفی کرنا یہ دشمنی ہے۔ تو اس لفظ کے اندر یہ سارے کے سارے اعداء کے اندر آ جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جو لوگ تھے وہ آپس کے اندر ایک دوسرے کی جان کے دشمن بھی تھے، مال کے دشمن بھی تھے، اور جو ہے وہ ان کی عزت و آبرو کے دشمن بھی تھے۔ تھوڑی ذرا سی باتوں پر کئی سالوں تک جو ہے وہ لڑائیاں چلتی رہتی تھی، آپس کے اندر قتل و غارت کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی، کسی کی جان محفوظ نہیں تھی۔ جس کا دل چاہتا تھا، جس کو چاہے وہ قتل کر ڈالتا، جس سے چاہتا وہ لوٹ مار کر دیتا۔ یعنی ہم اس کو دور جاہلیت کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے سارے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، دین شریعت سکھایا، پھر ان لوگوں کے حالات آپ دیکھتے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، جن سب سے بہترین انسانوں میں سے جماعت اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین سکھلایا، انہوں نے دین پر عمل کیا، دین کو اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آئے، تو اللہ رب العزت نے بھی فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اس سے پہلے تم دشمن تھے، ایک دوسروں کا حق تلفی کرتے تھے، کسی قسم کے تم ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی تمہارے دلوں کے اندر نہیں تھی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں کے اندر پھر محبت ڈالی، جس کے ذریعے سے محبت ڈالی ہے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے۔ اور دوسری انفرادی اس کا بھی اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا ہے تو وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اس سے پہلی والی بیماری کا ذکر کیا جو اجتماعی تھی، سب کے اندر تھی اور سب اس کے اندر برابر کے شریک تھے۔ اور دوسری بیماری کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا تو وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے کنارے پر کھڑے ہوئے۔ تم میں سے ہر کسی کے انفرادی اعمال ایسے تھے کہ تم اپنے ان اعمالوں کی وجہ سے آگ کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، ادھر مرے اور ادھر چہنے تھے۔ یہ تمہاری حالت تھی، تمہیں بس موت آنے کی دیر تھی اور اس موت کا واقعہ ہونا تھا کہ تم جہنم میں چلے جاتے۔ یہ تمہاری انفرادی جو تھی وہ تمہاری حیثیت تھی، تمہارے اعمال تھے۔ ہر کوئی دوسرے کو لوٹنے پر لگا ہوا تھا، ہر کوئی ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرنے پر لگا ہوا تھا، ہر کوئی چاہتا تھا کہ میں اس کو اپنے سے نیچا کر کے دکھاؤں، ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں اور بڑا ہونے میں لگا ہوا تھا۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، لیکن اللہ رب العزت نے تم پر مہربانی کی کہ تم کو اس آگ سے بچا لیا۔ بظاہر تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں، لیکن جب ہم آج کے دور کے اندر ہم اپنے محلے سے لے کر اپنی ملکی سطح اور عالمی سطح پر جب ان دونوں بیماریوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ سارے کا سارا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کی جاہلیت اور جو دور تھا آج وہ پھر لوٹ کر آ گیا۔ ہمیں سارا آج کیا ہے، ہم اپنے محلے سے شروع کریں دیکھنا، ہر ایک دوسرے کے جو ہے اس سے اس کا مال، اس کی عبادت ہو، ہر ایک دوسرا جو ہے دوسرے کو نقصان پہنچانے میں لگا ہوا، ہر کوئی ایک دوسرے کے خلاف آگے جانے میں لگا ہوا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اس سے اس کا مال لے لوں، اس کی جان اور اس کی۔ آج ہم اپنے محلے سے لے کر اپنے شہر کی طرف نظر گھمائیں، ہمیں اپنے شہر کے اندر بھی یہ حالات نظر آئے۔ ہم ملکی سطح پر دیکھیں تو ہمیں ملکی سطح پر بھی یہ نظر آئے، عالمی سطح پر جا کر دیکھیں تو عالمی سطح پر ہمیں یہی نظر آئے گا کہ ایک قوم دوسری قوم کی دشمن بنی ہوئی ہے، ایک شخص دوسرے شخص کا دشمن ہے،
ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ میں اس کی حق تلفی کروں اور میں اس سے اس کا سب کچھ اس سے چھین لوں. ہر کوئی اسی چیز کے اندر لگا ہوا ہے. اور جتنی بھی آج ہمارے سامنے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اور ہمیں وہ ساری چیزیں اسی چیز کی نشاندہی کر رہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ تھا، دور جاہلیت جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اندر جو بددیانتی تھی، چوری تھی، ڈاکے تھے، زنا تھا، بدماشی تھی اور عیاشی تھی، وہ ساری کی ساری آج پھر لوٹ گئی. آج پھر کسی کی طرح آج ہم بڑی غلط فہمی کے اندر، سب سے بڑی غلط فہمی ہمارے اندر کیا پائی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ آج کا دور جو ہے بڑا پڑھا لکھا دور ہے، لیکن جب ہم غور کرتے ہیں اس پڑھے لکھے اور دور میں جو ہے وہ جاہلیت کا دور جسے کہتے ہیں اسے بھی مار دیتی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں انفرادی طور پر اللہ رب العزت کی کہاں کون سی نافرمانی نہیں ہوگی، کون سی آج ہم اپنی زندگی کا معاشرے کو چھوڑے، ہم صرف ایک انفرادی طور پر اپنی ذات کا جو ہے وہ مواخذہ کریں اور جائزہ لیں تو ہم کتنی دیر اللہ کی یاد میں اپنا جو ہے وہ گزار رہے ہیں ہمیں پتہ چلے گا. ہم کتنی دن کے اندر اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور کتنی فرما برداری کرتے ہیں ہمیں پتہ چل جائے گا. ہم کتنا حلال کمانے کی کوشش کرتے ہیں اور کتنا حرام کمانے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہر شخص دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ کے اندر وہ نہیں دیکھتا کہ میں کس پہ ظلم کر رہا ہوں، میں کس کا حق طرف کر رہا ہوں، میں کس کے خلاف آواز، میری جو زبان سے الفاظ ادا میں کسی کی دل شکنی تو نہیں ہو، دل آزاری تو نہیں ہو. ہم اس طرف نہیں جاتے. ہم صرف ہماری جو سوچ ہے اور جو ہمارا ایک ٹارگٹ ہے کہ ہمیں وہاں پہنچنا ہے، اس ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے نہ ہم حلال میں اور حرام میں تمیز کرتے ہیں، نہ کسی ظلم اور ستم اور انصاف اور نہ انصافی کے اندر ہم جو ہے ان سے کام کرتے. اللہ رب العزت نے ان دونوں بیماریوں کو بڑا خطرناک قرار دیا، انفرادی بیماری بھی اور اجتماعی بیماری بھی معاشرے کی. جب یہ دونوں ٹھیک ہوں گی، سب سے پہلے ہمیں انفرادی طور پر ٹھیک ہونا پڑے گا. ہر کسی کو اپنا آپ ٹھیک کرنا پڑے گا. ہر کوئی جب خود ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ حقیقت بات ہے، جس قوم نے انفرادی طور پر اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا وہ معاشرتی طور پر معاشی طور پر وہ ٹھیک ہوگی چاہیے. آج ہم کیا چاہتے، ہماری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے خود ٹھیک نہیں ہونا، ہمیں کوئی اور آ کر ٹھیک کر دے. ہم نے خود برے کام کو نہیں چھوڑنا، ہمیں کوئی اور آ کر چھوڑا. لیکن یہ ہم نے اپنے دل و دماغ سے اس کنسپٹ کو نکالنا ہے، اس بات کو نکالنا ہے کہ ہم نے خود ٹھیک ہونا ہے. اگر ہم خود ٹھیک ہونا نہیں چاہیں گے، چاہے ہمیں کتنی باز و نصیحت کی چلی جائے، چاہے ہمیں جتنے مرضی لیکچر دیے چلے جائیں، جتنی مرضی پابندیاں لگا دی جائیں، ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہم اسی وقت ہوں گے جس وقت ہم خود چاہیں گے کہ اب ہم نے ٹھیک ہونا. اور اس لیے ہمارے اندر جو یہ بیماری ہے، انفرادیت کی جو بیماری ہے، اس نے ہماری معاشرت کی بیماری کو بھی بڑھا دیا. تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے آپ کو ہر کسی کو جو ہے وہ آپس کے اندر پیار، محبت اور الفت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ ایک دوسرے کا حق جو ہے وہ اس کو حقوق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج جب ہم انفرادی اور اجتماعی بیماریوں کا ذکر کرتے جب چلے جاتے ہیں تو ہمیں بہت ساری اور چیزیں بھی نظر آتی ہیں. اگر ان کا ایک ایک کر کے ذکر کیا جائے تو اتنا وقت بھی نہیں اور ٹائم نہیں. تو یہ تو ہمیں خود سوچنا پڑے گا کہ آج ہم کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں اور کہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں. اس وقت اگر دیکھیں جتنی بھی بیماریاں ہیں، اللہ رب العزت نے ہر ایک کا علاج اس قرآن مجید کے اندر. اب یہ دونوں بیماریوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے ان دو آیتوں کے اندر. اب یہ دونوں بیماریاں ہمارے سامنے آ رہی، ایک اجتماعی انفرادی یعنی معاشرتی، اور انفرادی جو ہے شخصی جو بیماریاں ہیں، یہ دونوں ہمارے سامنے ہیں. ہم نے خود لیکن اللہ رب العزت نے ان کا علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج سے 1400 سال پہلے جو بتایا تھا، جس کے ذریعے سے اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تھی، اور ان کے اندر پھر اس محنت کی وجہ سے صحابہ اجمعین کی جماعت تیار کی اور ان لوگوں پر اس کا اثر ہوا، تو وہ علاج کیا ہے، ان دونوں بیماریوں کا علاج کیا ہے. تو
تو اللہ رب العزت نے وہ علاج بتایا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ جب ہر انسان تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے گا، تو یہ بیماریاں ٹھیک ہوتی چلیں گی۔ ایک انسان رشوت لیتا ہے، رشوت لیتے ہوئے وہ سوچے گا اللہ سے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کا اسے خوف آئے گا۔ ایک شخص ملاوٹ کرتا ہے، ملاوٹ کرتے ہوئے وہ سوچے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا ڈر جب اس کے دل کے اندر آئے گا۔ ایک شخص بلیک مارکیٹنگ کر رہا ہے، بلیک مارکیٹنگ کرتے وقت اس کو خیال آئے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے حساب دینا ہے، تو اتقوا اللہ کا معنی یہ ہے کہ ہر کام کے کرتے وقت انسان جو ہے اپنے دل کے اندر یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور کل کو اللہ کے ہاں میں نے اس چیز کا حساب دینا ہے۔ یہ ہے ساری معاشرتی انفرادی بیماریوں کا علاج۔ اگر ہم اس علاج کو اختیار کر لیں گے، انفرادی طور پر بھی ہم ٹھیک ہو جائیں گے، معاشرتی طور پر بھی ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور جب ہماری انفرادی اور معاشرتی نظام ہمارا ٹھیک ہو جائے گا، پھر ہم معاشی طور پر بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور یہ معاشی طور پر تب تک ہم ٹھیک ہونے والے نہیں جب تک اس بیماری کا علاج نہ کیا جائے جو ہمارے اندر اس قدر شرائط کر چکی ہے کہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ ہمارے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے اور ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار بھی نہیں۔ تو اللہ رب العزت کی دونوں بیماریوں کا علاج جو بیان فرمائے وہ ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دلوں کے اندر بٹھا لو۔ جب اللہ کا ڈر اور خوف دلوں کے اندر بیٹھ جائے گا، پھر نہ کوئی رشوت دے گا، نہ کوئی ظلم کرے گا، نہ کوئی حق تلفی کرے گا، نہ اولاد نافرمان ہوگی، باپ جو ہے وہ اولاد کے حقوق پورے کرے گا، اولاد والدین کے، بیوی خامن کے، خامن بیوی کے، یعنی جو جہاں پر جس ادارے کے اندر جو کام کر رہا ہے ہر شخص کی پھر یہ کوشش ہوگی کہ میں اپنا کام پورا کروں اور ایمانداری کے ساتھ کروں۔ کل کو میں نے ہر ایک چیز جو میرا پین جو لکھ رہا ہوں یا زبان سے جو میں بول کر فیصلہ کرتا ہوں اس کا حساب میں نے اللہ کے ہاں دینا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ،